اے انسان، تیری زندگی ایک کتاب ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے ایسی کتاب لکھنا جس کو پڑھتے ہوئے قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنی پڑتی ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھتا اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہر شخص کی زندگی روح کے تابع ہے، اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ جو بندہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ خدایا، ہمیں کبھی ہمارے حال پر مت چھوڑنا، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ سکون چاہیے۔ رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہے وہ شخص جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو نافرمانی کے راستے پر چلتا نہیں رہتا، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی، مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ علم تو وہی ہوتا ہے جس پر عمل کرتے ہیں، اور باقی سب تو محض معلومات ہیں جو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان معلومات پر ناز فضول اور بیکار ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، مصلے پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے والا بنایا ہے، اسی طرح ہمیں ان پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ قرآن پاک کو دل، دماغ اور عملی زندگی میں سمجھنے کی بجائے مقدس عربی زبان غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھنے تک محدود کر دیا گیا۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ کبھی کسی کی ضرورت پر مٹھی بند مت کرنا۔ سوچو، مولا تو ہمارے لیے اپنی مٹھی کبھی بند نہیں کرتا، اگر وہ بند کر لے تو۔ جس کتاب کی ابتدا ہی الحمدللہ سے ہوتی ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟
پوچھا گیا دل کیا ہے؟ فرمایا بیٹا ویسے تو جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن طاقت اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر سما لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نہ سنبھال پائے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپ چاپ تیل بھر دیا کرو، دیکھنا تمہاری زندگی کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ حرام محبتوں نے حلال رشتوں کی قدر ختم کر دی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ سے اپنے موڈ کے مطابق بات کرتا ہے، خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر تنگ ہوا تو بے وقوفی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسی بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے، نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پارٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھلنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا بھگتنا پڑا۔ اندازے نہ لگا، تجھے کیا پتا کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت کی کوپلیں بغیر کسی صلے یا تمنا کے پھوٹے، وہ بے حس نہیں، بے غرض ہوتے ہیں۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ جب آپ کی ماں آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کا کہے تو ذرا آہستہ اور دیر سے کیا کرو، تاکہ ماں یہ نہ سمجھے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ رشتے اور راستے زندگی کے دو اہم پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن رشتوں کے نہیں۔ سورہ شمس میں خدا 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ معمول کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے وہ نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے بھی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اگر مشکلات آپ کو گرا رہی ہیں تو اللہ کے سامنے گر کر انہیں حل کروا لیجئے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر اپنی خیرات اور نیکی کو برباد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے، وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اے نبی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ اے اللہ، میرے گناہوں، لغزشوں اور جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما اور میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اور لوگو، تمہارا معبود اللہ واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو اللہ جل شانہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہوں سے معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ قرآن بڑے رتبے والا ہے، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے، نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کہو کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے۔ پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں،
اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سچ دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہ ہوگا۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے رب کے پاس ان کے ایمان کی بڑی قدر ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی اہل عقل ہیں۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ پریشان حال رہے گا، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ متقیوں کے لیے آخرت کا گھر ہی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، بس جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چل پڑے ان کی بخشش فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ اے پیغمبر، دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اسی پر جمے رہے، بس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے
کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہوگی۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ مقصد کا انتخاب ہے۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے مقصد میں کامیاب ہونے والے سے بہت بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو۔ تمہیں اللہ نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو، اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر کرو۔ بڑے احسانات کیے، شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ رضا الہی پا گیا، جو انسانوں سے راضی رہا وہ راز ہستی پا گیا۔ یہی راز ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ترکیب یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو۔ دوسروں کے عمل سے پریشان نہ ہوا کرو، دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے عمل کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو دولت مل جائے۔ عین ممکن ہے کہ راضی ہو کر سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضا مندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ بدکار لوگوں کو ہر وقت زنا کی اور بے حیائی کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اشاروں کنایوں میں بے حیائی اور لغو گفتگو ان کی صحبت میں سننے کو ملے گی۔ ضمیر مر جائے تو سوچ کر مایوسی بھی نہیں آتی، بلکہ وہ گناہ پر خوش ہوتا ہے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ جو معافی چاہ رہا ہو لیکن ڈرتا ہو، اور جس کا ضمیر مر جائے اس کو کون ڈرائے؟ تو اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو گناہوں پر دلیر ہیں، وہ تمہیں بھی مائل کرنے کو دلیلیں پیش کرتے رہیں گے۔ ایسے میں بہتر ہوتا ہے کہ انسان کچھ بدل نہ سکے تو اپنی پسند کا ماحول تلاش کر لے، یا پھر تنہائی بہترین ہے۔ عبادتوں کے لیے راتوں کا جاگنا کسی نسخے سے نہیں ہوتا۔ تکیے کے نیچے موت کو رکھا کرو، موت کو ساتھ لے کر سویا کرو۔ موت اپنے سرہانے کے ساتھ ہو تو پھر نیند نہیں آئے گی، پھر جاگنا ہی جاگنا ہو جائے گا۔ ایک تو اس زندگی کے چھوٹ جانے کا خیال ہو تب انسان جاگتا ہے۔ زندگی کے ختم ہونے کے احساس کا نام ہی جاگنا ہے۔ جاگنا کہتے ہی اسی کو ہے۔ جو جاگ گیا اس کو پتہ چل گیا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے جس کو زندگی کے فانی ہونے کی واردات نہ ہو وہ جاگ نہیں سکتا۔ دریا کو زندگی کا دریا کہا گیا ہے جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ ہر دریا آخر کار تاریک سمندر میں گر جاتا ہے۔ وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے۔ جس چیز کو، جس عمل کو اور جس شے کو
جس شخص کو آپ اللہ کے حوالے سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اس شخص، اس شے اور جگہ کو اللہ ہی کے حوالے سے مانتے رہنا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ مصلی ہے، یہ کپڑا ہے، جائے نماز ہے، تو اس کا کپڑا بازار سے لیا ہوگا، اور پھر اس کپڑے کو آپ نے مقرر کر لیا کہ یہ نماز کی جگہ ہے۔ آپ نے عزت سے اس کو نماز کی جگہ بنائی، تو اب اس کپڑے کی ہمیشہ عزت کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بیان کر رہا ہے۔ بے شمار تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خاصی محنت والی عبادت سے آزاد کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ تکلیف عبادت کا بدل ہو جاتی ہیں۔ اس تکلیف پر خاموش رہنا عبادت کا نتیجہ دے گی۔ مثلا شہید ہو جانا، شہید سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھیں، بس جو اللہ کی راہ میں مر گیا اس کو شہید کہتے ہیں۔ تکلیف پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا شوق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرا دے، اپنے بندوں سے دوستی کرا دے، اپنے بندوں کا قرب عطا کر دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دنیا سے واجبی اتنی محبت کرو جتنی مسافر کو گاڑی سے ہوتی ہے۔ مسافر جو ہے گاڑی میں اپنی سیٹ بناتا ہے، بیٹھتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیٹ اس نے چھوڑ جانی ہے اور گاڑی آپ خرید نہیں سکتے۔ تو یہ ٹرین ہے، آپ آرام سے اپنی سیٹ کا خیال کرو۔ آپ سے پہلے اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھے ہیں، آپ کے بعد اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھیں گے، اور مسافر کی طرح آپ اپنا وقت گزارو۔ آپ فرماتے ہیں، ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنے والا شہید ہے، تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ فیض بتایا نہیں جاتا بلکہ فیض چلایا جاتا ہے۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کا سجدہ کائنات میں ایک ایسا سجدہ ہے کہ جو نہ آج تک کسی نے کیا اور نہ ایسا سجدہ ہو سکتا ہے۔ بزرگی کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کسی سودے میں نہیں۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی میں ملی تالیوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جاگنے والے زندہ ہو تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو کلمہ پڑھ کر مومن ہو سکتا ہے۔ حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن ہے۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود ایام ملتے ہیں، ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں نیک لوگوں اور برے لوگوں میں مقبول ہونا چاہتا ہو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہوتا ہے۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہیں، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ قائم نہیں کریں گے
تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہو۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔